الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کراچی آ کر جمعے میں تفسیر کا بیان شروع کیا تھا۔ سورہ فاتحہ سے انہوں نے آغاز کیا اور 9 پارے 27 برس میں بیان کیے۔ 1984 میں جس آیت پر انہوں نے تفسیر کا سلسلہ جہاں تک بیان کر دیا اسی آیت سے آگے بیان جاری ہے۔ 30 برس ہو گئے ہیں اور ابھی میں 8 پارے مکمل نہیں کر سکا۔ یہ بیان مختصر ہوتا ہے لیکن تمام مسائل بیان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ان آیات میں اب تک یہ سنا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کے تقوی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ چوپائے حلال کیے ہیں، ان میں ہمارے فائدے کے لیے ایک میعاد مقرر کی ہے۔ ہر امت کے لیے ایک قربانی ہے۔ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کسی کا نام لیا جائے تو جانور حلال رہتا ہے، حرام نہیں ہوتا۔
آپ بھی کہہ دیتے ہیں یہ میری گائے ہے، یہ تمہاری گائے ہے، یہ تمہارا بکرا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہوتا ہے۔ ہمارا معبود ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے حضور گردن رکھی جائے، یعنی سراپا تسلیم و رضا ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے خوشخبری سنا دو ان کو جو عاجزی کرتے ہیں، اکڑ کرنے والے کسی خیر کے مستحق نہیں ہوتے۔ ایمان والوں کی نشانی بیان کی گئی کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی افتاد آ پڑے تو وہ اس کے سہنے والے ہیں، شکایت نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں کہ ہم سے بلا ٹلے، کیونکہ یہ اللہ کے غضب کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے، تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے بلائیں دور ہوں، جو چاہتے ہیں بری موت سے بچیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کو خیر ملے، تو ان کو اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا چاہیے، مگر یاد رہے کمائی حلال ہو۔ حرام مال سے صدقہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو دینا، حلال کمائی نہیں ہے تو پھر اس سے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھلے وہ کروڑوں میں ہو۔ ہاں، کسی کے پاس اگر ناجائز کمائی ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے وہ غریبوں کو دے دے۔ کوئی بھی کمائی ایسی جو جائز نہیں ہے اور اس کے پاس ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے وہ غریبوں کو دے دے، تاکہ اس کا وبال اس پر نہ ہو۔ حرام کمائی، ناجائز کمائی کو ثواب کی نیت سے نہیں دے سکتا، اگر نہیں دے گا تو ایک تو حرام کمائی، دوسرا اس کا وبال، وہ بہت گناہگار ہوگا۔ فرمایا قربانی کے ڈیل دار جانور، اچھے خوبصورت صحت مند جانور، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، حلال جانور 8 ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے۔ بھیڑ نر مادہ، دمبا بھیڑ کہتے ہیں، بکری بکرا نر مادہ، گائے بیل نر مادہ، اونٹ نر مادہ، یہ 8 جانور حلال کیے اللہ نے ہمارے لیے۔ ان کو اللہ نے اپنی نشانی فرمایا، اور میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ کبھی بھی دنیا بھر میں یہ نہیں سننے میں آیا کہ بکرے کم ہو گئے ہیں، یا گائے کم ہو گئی ہیں، یا اونٹ کم پڑ گئے ہیں۔ قربانی کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جانور کبھی کم پڑے نہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بکری بکرا، میں نے آپ کو بتایا تھا، سال میں 1 یا 2 پیدا ہوتے ہیں۔ پیدائش سالانہ، خرچہ روزانہ ذبح ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اشارہ کہ جو قوم اللہ کے نام پر کٹتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نام پر جو قربان ہوں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو ان پر یعنی ان جانوروں پر جب ذبح کرو تو اللہ کا نام لو۔ کس حالت میں ہوگا؟ جانور کے حوالے سے بتایا گیا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ ایک پاؤں بندھے، 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں
تو ان میں سے خود کھاؤ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ اونٹ کو جب نحر کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کا ایک پاؤں ران سے باندھ دیتے ہیں، 3 پاؤں پر وہ کھڑا رہتا ہے۔ یہ اس کی کیفیت بھی بیان کر دی گئی ہماری آسانی کے لیے۔ گردن لمبائی میں اس کی کاٹی جاتی ہے، چیری جاتی ہے، اس کو نحر کرنا کہتے ہیں۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جانور اللہ کی مخلوق ہیں، کسی کے بس میں آنے والے نہیں، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ان کو ہمارے بس میں کر دیا ہے، قابو میں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا ہے، دے دیا ہے۔ 2-3 باتیں یہاں سن لیں۔ قربانی کرنے والے، چونکہ آیت آئی ہوئی ہے اس لیے آپ کو یہاں، ویسے تو آپ قربانی کے موقع پر مسائل سن لیتے ہیں، 2-3 باتیں۔ قربانی کرنے والا خوش دلی سے قربانی کرے، اور یہ یاد رکھے کہ اللہ نے توفیق دی ہے، اس کا کرم ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں مانگوں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں دوں۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، خوشی سے کرے، اچھا جانور کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کے جانور سے کاروباری فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ مثلاً آپ نے لیا ہوا ہے تو سال بھر چلو میں 6 مہینے اس پر سامان لا دوں یا اس کا دودھ بیچوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذبح کرتے وقت صرف اور صرف اللہ کا نام لینا ہے۔ جب اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو جانور حلال ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ پھر سن لیں، بار بار سنا رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کہہ دیا یہ غوث پاک کی گائے ہے، یہ شیخ صدو کا بکرا ہے، تو یہ حرام ہو گیا۔ صرف ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے، اس سے پہلے کسی کا بھی نام لیں جانور حرام ہوتا نہیں، یہ ذہن میں رکھے، ورنہ پھر کسی کی بھی کوئی چیز جائز نہیں رہے گی، کیونکہ وہ لوگ یہی کہتے ہیں جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام۔ تو ہر چیز پر اللہ کے سوائے نام آتا ہے، یہ مکان کس کا، یہ دکان کس کی، یہ سامان کس کا، بیٹا کس کا، بیٹی کس کی، اللہ کا نام تو نہیں آتا، بندے کا نام آتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں غیر اللہ کا نام آ جائے تو حرام، تو پھر کوئی چیز حلال رہے گی؟ معنی صرف کیا ہے یہاں پر کہ وہ جانور جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا، وہ جانور حلال رہتا نہیں۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔